بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قارون کی دولت اور اس کا انجام۔ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چچا کا لڑکا تھا۔ یہ بہت خوش آواز تھا، تورات بڑی خوش الحالی سے پڑھتا تھا، اس لیے اسے لوگ منور کہتے تھے۔ یہ چونکہ بہت مالدار تھا اس لیے اللہ کو بھول بیٹھا تھا۔ قوم میں عام طور پر جس لباس کا دستور تھا اس نے اس سے بالشت بھر نیچا بنوایا تھا، جس سے اس کا غرور تکبر اور اس کی دولت ظاہر ہو۔ اس کے پاس اس قدر مال تھا کہ اس کے خزانے کی کنجیاں اٹھانے پر کبھی مردوں کی جماعت مقرر تھی۔ اس کے بہت سے خزانے تھے، ہر خزانے کی کنجی الگ تھی جو بالشت بھر کی تھی۔ قوم کے بزرگوں نے قارون کو نصیحت کی کہ اتنا اکڑا مت، تو قارون نے جواب دیا کہ میں ایک عقل مند زیرک دانا شخص ہوں اور اس سے اللہ بھی جانتا ہے، اس لیے اس نے مجھے دولت دی ہے۔ قارون نے بظاہر دین قبول کر لیا تھا، نماز پڑھتا تھا، تورات پڑھتا تھا، لیکن ریاکار اور کمزور عقیدے کا انسان تھا، مکمل ایمان نہیں رکھتا تھا۔ چاہتا تھا کہ لوگ اس سے خوش فہمی رکھیں تاکہ انہیں فریب دے سکے۔ قارون فصلوں کو پیشگی سستا خرید لیتا اور بعد میں انہیں مہنگے داموں فروخت کرتا تھا۔ معاملات میں کم تولتا، دھوکہ اور بے انصافی کرتا، سود کھاتا اور جتنا ہو سکتا تھا لوگوں پر ظلم کیا کرتا۔ اسی قسم کے کاموں سے اس نے بہت زیادہ دولت اکٹھی کر لی تھی اور اسے ہر چیز سے زیادہ عزیز رکھتا تھا۔ قارون خدا پرست نہ تھا بلکہ دولت پرست انسان تھا۔ اپنی دولت عیش و عشرت میں خرچ کرتا تھا۔ بہت عمدہ محل بنایا اور ان کے در و دیوار کو سونے اور مختلف قسم کے جواہرات سے مزین کیا، حتیٰ کہ اپنے گھوڑوں اور اونٹوں کو سونے اور جواہرات سے مزین کیا۔ قارون کے پاس سینکڑوں غلام اور کنیزیں تھیں اور ان کے ساتھ برا سلوک کرتا، انہیں مجبور کرتا کہ اس کے سامنے زمین پر گر پڑیں اور اس کے پاؤں کو بوسہ دیں اور اس کو سجدہ کریں۔ بعض عقل مند مومن اسے نصیحت کرتے اور کہتے کہ اے قارون، یہ تمام باغ اور ثروت کس لیے؟ یہ سب دولت اور مال کس لیے ذخیرہ کر رکھا ہے؟ کیوں لوگوں پر اتنے ظلم اٹھائے ہوئے ہو؟ خدا کو کیا جواب دو گے؟ لوگوں کا حق کیوں پامال کرتا ہے؟ غریبوں اور نادانوں کی کیوں مدد نہیں کرتا؟ نیک کاموں میں کیوں قدم نہیں بڑھاتا؟ قارون غرور تکبر میں جواب دیتا کہ کسی کو ان باتوں کا حق نہیں پہنچتا، میں اپنی دولت خرچ کرتا ہوں۔ مومن اسے بحث کرتے اور کہتے کہ اتنی بڑی دولت حلال سے اکٹھی نہیں ہوتی، اگر تو نے نا انصافی نہ کی ہوتی اور سود نہ کھایا ہوتا تو اتنا بڑا سرمایہ نہ رکھتا، بلکہ تو بھی دوسروں کی طرح ہوتا۔ قارون جواب میں کہتا، نہیں، میں دوسروں کی طرح نہیں، میں چالاک اور محنتی ہوں، میں نے کام کیا ہے اور دولت مند ہوا ہوں۔ دوسرے بھی جائیں کام کریں، زحمت اٹھائیں تاکہ وہ بھی دولت مند ہو جائیں۔ میں کس لیے غریبوں کی مدد کروں؟ لیکن مومن اس کی رہنمائی کے لیے پھر بھی کہتے کہ تم لوگوں کے حق ادا نہیں کرتے جب اتنے دولت مند ہوئے ہو۔ اگر تم مزدوروں کا حق ادا کرتے تو اتنے ثروت مند نہ ہوتے اور وہ اتنے فقیر اور خالی ہاتھ نہ ہوتے۔ اب بھی اگر چاہتے ہو کہ سعادت مند اور عاقبت بخیر ہو جاؤ تو اپنی دولت کو مخلوق خدا کی آسائش اور ترقی میں خرچ کرو۔ دولت کا انبار لگا لینا اچھا نہیں، دولت کو ان راستوں میں جسے خدا پسند کرتا ہے خرچ کرو۔ لیکن قارون مومنین کا مذاق اڑاتا اور ان کی باتوں پر ہنستا اور غرور سے انہیں کہتا کہ بے فائدہ مجھے نصیحت نہ کرو، میں تم سے بہتر ہوں اور اللہ پاک پر زیادہ ایمان رکھتا ہوں، جاؤ اپنا کام کرو اور اپنی فکر کرو۔ قارون ایک دن نہایت قیمتی پوشاک پہن کر برق عمدہ سواری پر سوار ہو کر اپنے غلاموں کو آگے پیچھے بیش بہا پوشاکیں پہنائے ہوئے لے کر بڑے ٹھاٹ سے اترتا ہوا نکلا۔ اس کا یہ ٹھاٹ، یہ زینت اور تجمل دیکھ کر دنیا داروں کے منہ میں پانی بھر آیا اور کہنے لگے، کاش ہمارے پاس بھی اتنا مال ہوتا، یہ تو بڑا خوش نصیب ہے اور بڑی قسمت والا ہے۔ قارون اسی ناز و انداز سے نکلا، وہ سفید قیمتی خچر پر بیش بہا پوشاک پہنے تھا۔ تب ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام خطبہ پڑھ رہے تھے، بنی اسرائیل کا مجمع لگا ہوا تھا، سب کی نگاہیں اس کی دھوم دھام پر لگ گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس کا یہ انداز پسند نہ آیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا، اس طرح کیسے نکلے ہو؟ اس نے کہا، ایک فضیلت اللہ نے تمہیں دے رکھی ہے، اگر تمہارے پاس نبوت ہے تو میرے پاس عزت اور دولت ہے۔ اگر آپ کو میری فضیلت میں شک ہے تو میں تیار ہوں، آپ اللہ سے دعا کریں، دیکھ لیجئے اللہ کس کی دعا قبول کرتا ہے۔ آپ علیہ السلام اس کی بات پر آمادہ ہو گئے اور اس سے لے کر چلے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے فرمایا، پہلے تو دعا کرتا ہے یا میں کروں؟ قارون نے کہا، پہلے میں دعا کروں گا۔ اس نے دعا مانگی لیکن قبول نہ ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ، زمین کو حکم کیجئے جو میں کہوں مان لے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور وہی آئی کہ میں نے زمین کو تیری اطاعت کا حکم دے دیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سن کر زمین سے کہا، اے زمین، اسے اور اس کے تمام ساتھیوں کو پکڑ لے۔ وہیں یہ لوگ اپنے قدموں تک زمین میں دھنس گئے، پھر مونڈوں تک۔ پھر فرمایا، اس کے خزانے اور اس کے مال بھی یہی لے آؤ۔
उस वक्त कारून के तमाम खजाने आ गए। आप अलैहिस्सलाम ने अपने हाथ से इशारा किया, कारून अपने खजाने समेत जमीन में धंसा दिया गया। जमीन जैसी थी वैसी हो गई। मेरे मोहतरम भाइयों और दोस्तों, अगर आज के माशरे में नजर दौड़ाई जाए तो हमारे इर्द गिर्द बेपनाह कारून मौजूद हैं। बिल्कुल उसी कारून की तरह अपनी दौलत के नशे में मस्त हैं। गरूर और तकब्बुर का यह हाल है कि गरीब को हाथ मिलाना तक पसंद नहीं करते। बड़ी बड़ी गाड़ियों में कीमती लिबास पहनकर बड़े गरूर और तकब्बुर से फिरते हैं। क्या आपने सोचा है उनकी ये दौलत कहाँ से आई है? बिल्कुल उसी कारून की तरह उन्होंने भी गरीबों का खून चूसा है, गरीबों का हक मारा है, इस मुल्क की गरीब अवाम को लूटा है। हमसे ही पैसा छीन कर हमारे ऊपर हुक्मरानी करते हैं, हम पे जुल्म सितम करते हैं। लेकिन मेरे दोस्तों, मेरे अल्लाह पाक की लाठी बे आवाज है। एक दिन इन जालिमों की पकड़ जरूर होगी, और जिस दिन अल्लाह पाक ने इनकी पकड़ कर ली उनका नाम सफ़े हस्ती से मिट जाएगा, क्योंकि तारीख गवाह है, हर उरूज के लिए ज़वाल और हर फिरौन के लिए मूसा है। अल्लाह पाक हम सबको समझने और नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी। मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल पर मौजूद बेल के बटन को दबाएं, ताकि नोटिफिकेशंस के जरिए हमारी वीडियो सबसे पहले आपको पहुँचे। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह पाक आप सबका हाफिज और निगहबान। वस्सलाम।